آتا ہے اور جس کو سننے کے بعد ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس زاویے سے بھی اس بات کو جو ہے سنا سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا سیدی سے کہ کیا مرشد کا ذکر کرنا غلط ہے, کیا حرام ہے؟ تو اس کے جواب میں اتنی خوبصورت ویڈیو ہے, اتنی ساری باتیں سیدی نے فرمائی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرشد کا ذکر کرنا حرام ہو یا غلط ہو, کیونکہ مرشد جو ہوتا ہے وہ زمین پر ہمارے لیے نائب اللہ اور نائب رسول ہوتا ہے. مرشد کے اندر ہی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ مبارک موجود ہوتا ہے. لہٰذا جب ہم مرشد کا ذکر کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مرشد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے حوالے سے مختلف دلائل اور گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ہوئی, جس میں سے جو بہت ہی مجھے خوبصورت بات لگی جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ یہ کیا کہتے ہیں, قرآن پاک میں آیا ہے کہ صالحین کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے. صالحین کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے, یعنی ذکر کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں, اور وہ بھی صالحین کے ذکر کا. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف انسان اللہ کا ہی ذکر کر سکتا ہے, اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے. اس لیے جو لوگ یہ فتوے لگاتے ہیں آج کے دور کے لوگ, علماء, مولوی, کہ اپنے مرشد کے نام کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ شرک یا بدعت کرنے ہیں, تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اور اس کی بہت ساری جو ہے وہ وضاحتیں موجود ہیں اور قرآن پاک سے بھی یہ ثابت ہے. اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکر, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو ذکر کو بلند کیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں, لہٰذا اے مومنو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو درود بھیجنا کیا ہے, یہ بھی حضور پاک کا ذکر ہی ہے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو اس دنیا میں بھیجا گیا, بصورت انسان اس دنیا میں وہ تشریف لائے ہیں. تو اب ان کا بھی ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اسم میں ذات کی تاثیر ہے, یعنی اتنا پاورفل اسم ہے کہ اگر ان کے اسم کا ذکر کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ قلب بھی جاری ہو سکتا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ راہ مل سکتی ہے. اور اس کے پیچھے وہ شریعت کا اور طریقت کا اور حقیقت کا تمام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یہ انہوں نے بات کی, کیونکہ یعنی کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں میں کامل تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ یعنی کہ ان کا مقام ہے ولیوں میں کہ کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. وہ مقام حاصل ہے انہیں کیونکہ وہ ولیوں کے سردار ہیں, اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے اسم اعظم کی تاثیر ہے. تو اس سے کیا مراد ہوئی کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم تو اللہ کا اسم ہے نا, اسم ذات اللہ ہے, اللہ کے برابر انہوں نے اپنے اسم کو کہہ دیا. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اس کی وجہ اتنی خوبصورت بیان کی سیدی نے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بھی اتنی اعلیٰ ہستی اس زمین پر ڈیوٹی پر معمور کی جاتی ہے من جانب اللہ, تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے جلوہ مبارک اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. لہٰذا اس ہستی کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ, رسول اور اس ہستی کا ذکر کرنا ہوتا ہے, صرف اس ہستی کا نام لینا نہیں ہوتا. تو جو بھی آج کل علماء یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ تو سرکار کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں, سرکار ہی ہمارے مرشد ہیں, سرکار ہی ہمارے رہنما ہیں اور سب کچھ ہیں. تو سرکار کا ذکر کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم سرکار یا گوہر کا ذکر کریں. اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے. اور جن لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے تو وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں, جس پہ اتنی خوبصورت طریقے سے مختلف ولیوں کے واقعات بیان کیے. جیسے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرید کو ان سے ہیلپ چاہیے تھی کیونکہ اس کو دریا پار کرنا تھا اور کشتی نہیں تھی, کوئی پرابلم, کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دریا پار کرنا تھا لیکن کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو اس نے حضرت جنید بغدادی سے ہیلپ کے لیے کہا. تو اس مرید کو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑ لو اور میرے ساتھ یا جنید یا جنید یا جنید یعنی اپنے نام کا ورد کرنے کو کہا, کہتے جاؤ. تو
تمہیں میں دریا پار کرا دوں گا. تو کیا ہوا کہ جب وہ سفر شروع ہوا تو تھوڑی دیر تک وہ مرید جو ہے وہ یا جنید کرتا رہا. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا, اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کے مرشد جو ہیں وہ اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہے ہیں, تو پھر اس نے سوچا کہ میں بھی یا اللہ کرنے لگتا ہوں. تو وہ شخص جو ہے یا جنید چھوڑ کر یا اللہ کرنے لگا, اور جب اس نے یا اللہ شروع کیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا پانی میں, کیونکہ وہ دریا کے سطح پر چل رہے تھے اپنے مرشد کے ساتھ, یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا مرید دریا کی سطح پہ چل رہے تھے بیئر فٹ. اور پھر جو ہے بیچ میں جب وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے, تو اس مرید نے جواب دیا کہ میں یا اللہ کہہ رہا تھا. تو جنید بغدادی نے کہا کہ تمہیں میں نے یا جنید کہنے کا کہا تھا, تم یا اللہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی یہی کہنا چاہیے. تو ان کے مرشد نے جواب دیا کہ نہیں, تم ابھی اللہ تک پہنچے نہیں ہو, تم ابھی ہم تک پہنچے ہو, تو تمہارے لیے ابھی اللہ کہہ کے بچنے میں تھوڑا وقت لگے گا, ابھی تمہارا ٹائم باقی ہے. تو اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرشدوں نے خود اپنے نام کے ذکر کا بھی کہا ہے, اور یہ بالکل حق ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ مرشد ہی ہے جو اللہ تک پہنچا رہے ہیں, مرشد ہی ہے جو محمد رسول اللہ تک پہنچا رہا ہے, تو مرشد کے نام کا ذکر کر کے پہلے آپ مرشد تک تو پہنچے, پھر ہی تو وہ آگے آپ کو پہنچائے گا نا. تو یہ مطلب اس نقطے سے بس میں یہی واضح کرنا چاہتی تھی کہ جو لوگ, جو علماء, جو پرانے ذاکرین اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ یا گوہر کا ذکر کرنا غلط ہے یا گوہر کرنے سے یہ مشرک یا کافر ہو گئے ہیں, تو یہ بات بالکل وضاحت ہے اس کی کہ مرشد کا ذکر کرنا ہی در حقیقت مرید کے لیے سب سے افضل ذکر ہوتا ہے. تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ پوچھوں گی کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے. قرآن میں جو ہے کہ صالحین کا ذکر جو ہے وہ باعث رحمت ہے, تو صالحین کا ذکر باعث رحمت ہے, تو سرکار گوہر شاہی کی تو کیا شان ہے, سرکار گوہر شاہی جیسا تو کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا, جن کے یعنی کہ حق کے ثبوت میں اللہ اپنی نشانیوں کو مارشل لاء کا درجہ دے رہا ہے. اور اللہ نے چاند, سورج, حجر اسود پہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ, یعنی ان نشانیوں کو سے انکار کرنا جو ہے نا وہ در حقیقت اللہ کے مخالفت میں جانا ہے. تو سرکار گوہر شاہی کے اسم کا ذکر کرنا تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے, بہت بڑی سعادت ہے, کیونکہ اللہ تو قرآن میں صالحین کے ذکر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ باعث رحمت ہے وہ ذکر. تو سرکار گوہر شاہی کے تو اس میں مبارک جو ہے وہ اتنا یعنی کہ پاورفل اور اتنا خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کے لیے بہت باعث رحمت اور باعث جو ہے نا وہ نجات کا ہے. تو سرکار کے اس میں مبارک کا تو جتنا زیادہ ورد کیا جائے وہ کم ہوتا ہے. اور سرکار گوہر شاہی نے جو انسانیت پر کرم فرمایا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. جس طرح سے سرکار نے روحانیت کو عام کیا ہے, جس طرح سے سرکار نے اس میں ذات اللہ کو تقسیم کیا ہے, اس کی تو کائنات میں مثال نہیں ملتی ہے. آج تک کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اس طرح روحانیت کو عام کیا ہو, تصوف کو عام کیا ہو اور اللہ کے اسم کو اس طرح ریوڑیوں کی طرح بانٹا ہو. کیونکہ سرکار گوہر شاہی کے پاس سے اس میں ذات اللہ جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, بالکل بیسک چیز ہے کہ جو بھی آیا اس کو ذکر قلب بتاؤ, کیونکہ سرکار گوہر شاہی کے پاس اس سے کم کچھ ہے نہیں. اور کیا نہیں ہے جو سرکار کے پاس نہیں ہے. سرکار کے خزانے میں کسی چیز کی جو نا وہ کمی نہیں ہے. مطلب ہم یہ روحانیت میں چلے, ہمیں ذکر قلب مل بھی گیا, لیکن ہمیں پھر بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے, کیا کرم سرکار نے فرما دیا. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو تمہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ تم کو کیا مل گیا ہے. سرکار اشارے بھی دے رہے لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا تھا. یہ تو قربان جائیں سیدی یونس الگوہر کے کہ جنہوں نے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر, الرا ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے نا تعلیمات مہدی کو کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے, اور آئے دن کوئی نہ کوئی راز ہم پر آشکارا فرماتے رہتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں ان کو کتنی یعنی کہ خوبصورتی سے ہمیں سمجھاتے ہیں عام مثالوں کے ذریعے کہ ہر بندے کی سمجھ میں جو ہے نا وہ روحانیت کو کتنی اچھی طرح روحانی سمجھ میں آ جاتی ہے. جس طرح سے نے فرمایا کہ بھائی جب شیطان گمراہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا, تمہیں گناہوں میں لگائے گا. کس طرح گناہوں میں لگائے گا؟ اگر کسی بھی سالک کو
اپنے مرشد سے ذکر قلب مل جاتا ہے. اگر ایسا مرشد جو کامل مرشد ہو, جو آپ کی دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بسا دے, جو آپ کو رب تک پہنچا سکتا ہو, جو کامل مرشد ہے, تو وہ جب ذکر قلب دیتا ہے, تو جب ذکر قلب انسان کے دل میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس میں نور بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جب نور بنتا جاتا ہے تو پھر وہ نور کی زیادتی جو ہے نا, وہ پھر خون میں نور شامل ہو کر پورے جسم میں جو ہے نا وہ نور شامل ہوتا رہتا ہے. تو شیطان کو یہ بات پتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سالک کو جو نا گناہوں میں نہیں لگائے گا, کیونکہ اگر وہ چوری ڈکیتی میں لگا دیتا ہے تو چوری ڈکیتی کرے گا سالک, لیکن جو قلب میں نور بن رہا ہے وہ نور اس کو دھو دے گا. وہ آپ کو جو ہے نا وہ برائیوں میں نہیں لگائے گا, کیونکہ جو بھی گناہ آپ ظاہری گناہ کریں گے, جو قلب میں نور بن رہا ہے وہ نور اس گناہ کو دھو دے گا. تو وہ جو زیادہ پریشان کرتا ہے نا, وہ اس وقت پریشان کرتا ہے کہ جب انسان کامل مرشد کے قدموں میں آتا ہے اور جب اس کو ذکر قلب عطا ہوتا ہے. کیونکہ جب کامل مرشد کے پاس آتا ہے تو وہ مرشد کیا کرتا ہے کہ اپنے مرید کو شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ مرید کے قلب سے اپنے قلب, اب ایک تار جو ہے نا وہ مرید کے قلب سے جوڑ دیتا ہے, یعنی جس کے ذریعے ایک باطنی کنیکشن مرشد کا اور سالک کا, مرید کا جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا مرشد کے ذریعے, مرشد کے قلب سے براہ راست اس کے قلب میں جو ہے نا وہ نور آ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سالک جو ہے نا وہ گناہ کرے بھی تو وہ جو ذکر قلب کا نور ہے اور جو مرشد کے قلب سے تار جڑی ہوئی ہے وہ اس کو جو نا وہ دھوتا رہتا ہے. تو جو شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے نا, وہ شیطان جو ہے نا انسان کو جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ظاہری گناہوں میں نہیں لگاتا, وہ آپ کو جو ہے نا کسی چوری ڈکیتی یا ان چیزوں میں نہیں لگاتا. وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ جو تار جڑی ہوئی ہے مرشد کے اور مرید کے قلب سے, وہ اس تار پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ تار جو ہے نا وہ ٹوٹے اور جو نور کا سلسلہ ہے وہ رک سکے. جس طرح سیدی نے فرمایا کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی جو دشمن پارٹی ہوتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ جو یعنی کہ اپوزٹ پارٹی ہے اس کے جو برجز بنے ہوئے ہیں ان کو یعنی کہ جو نا ختم کیا جائے, تاکہ جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر اسٹک ہو جائے, کوئی ان کو ہیلپ نہ پہنچ سکے. یہ ایک یعنی طریقہ کار ہے دشمن کو ہرانے کا, کسی کو کمزور کرنے کا, کہ جو برجز ہے ان کو جو نا توڑ دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہی کوشش جو ہے نا وہ شیطان کرتا ہے کہ جو حبل, جو نور کی تار سالک کے قلب, مرشد کے قلب سے سالک کی جڑی ہوئی ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ ختم کیا جائے, تاکہ یہ جو اس کے نور کی فراوانی ہے یہ رک جائے اور یہ اپنے مرشد سے جو ہدایت کا راستہ جو اس کو ملا ہے یہ اس کو ختم کر دے. تو یہ اکثر لوگوں کے ساتھ جو نا یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ ذکر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں, تو ان کے دل میں جو نا یہ وسوسے آنے لگ جاتے ہیں کہ ہم پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن اب جو ہے نا ہم یعنی کہ اس لائن میں جڑے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو وہ بدگمانی ڈالی جاتی ہے, مرشد کے خلاف وسوسے ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ جو نور کی تار ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح ٹوٹ سکے. تو سیدی نے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین بات یعنی کہ فرمائی کہ یعنی ساری روحانیت کا جو نا نچوڑ یہ ہے کہ بس انسان جو ہے نا مرشد کی ذات پر تکیہ کر کر بیٹھ جائے کہ یعنی میں باطل ہی باطل ہوں, مرشد جو ہے نا میرا حق ہی حق ہے, وہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا, وہ کیا کہہ رہا ہے بس ہمیں وہ دیکھنا ہے. کیونکہ فرمایا نا کہ جس سے ہدایت ملی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا, جس کی نظر سے میرا دل اللہ اللہ سے جاری ہو گیا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو جائے بس مرشد کے لیے انسان یہی سوچتا رہے کہ صرف مرشد حق ہے اور میں باطل ہوں. تو پھر یہ جتنے وسوسے آئیں گے, جتنی چیزیں آئیں گی نا وہ سب مرشد کی نظر سے کٹتی جائیں گی اور انسان جو ہے نا اس روحانی لائن میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ کتنا بڑا یعنی کہ سیدی کا احسان عظیم ہے کہ یہ لائن تو ہمیں مل گئی ہے, ذکر قلب بھی ہمیں عطا ہو گیا ہے, لیکن اب شیطان کس طرح وار کرتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں, کس طرح ہمیں جو ہے نا یعنی اس لائن سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی ہمیں جو ہے نا سمجھا رہے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے نا تکیہ مرشد کی ذات پر کرو, کیونکہ روحانیت میں جو ہے نا وہ کامیابی صرف اور صرف مرشد کی تابعداری, مرشد کو سب کچھ ماننا,
اپنا سب کچھ مرشد کے ذات کو ماننا وہی جو ہے نا انسان کے لیے سب سے بڑی بھلائی ہے، اسی میں اس کی بقا ہے.